السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 134۔ ولما، اور جب واقع آ جاتا علیہم الرجز، ان پر کوئی عذاب، قالو تو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، بما عہدہ، اس عہد کے سبب، عندکا، جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اس وعدے کے صدقے میں ہمارے لیے دعا کیجئے۔ لائن کشفتا، اگر تم ہٹا دو گے، انا، ہم سے، الرجز، یہ عذاب، لنؤمنن، تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، ولنرسلن، اور ہم ضرور روانہ کر دیں گے، معاکا، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو ان کی یہ الفاظ ہوتے جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا کہ آپ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے ٹال دے، اور ہم فوراً آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں، بنی اسرائیل کو لینے کے لیے، ہم ان کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے، فی الحال ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب تو ٹل جاتا، لیکن ایمان لانے کا وعدہ ٹوٹ جاتا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا وعدہ بھی ٹوٹ جاتا۔ فوراً انکار کر دیتے، اور جب مشکل آسان ہو جاتی تو وعدہ توڑ دیتے۔ وہی بات کہ جب اچھا ہوتا ان کے ساتھ تو کہتے کہ یہ ہمارے فلاں بت کی وجہ سے ہے، یا ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ہر سال ایسا ہے، لیکن جب برا ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ان کی نعوذ باللہ نحوست ہے۔ تو اصل میں دل جو تھے وہ ایمان سے خارج تھے، اور وہاں تالے پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ایمان داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی، ریزن صرف یہ تھی۔ آیت نمبر 135۔ فلما، پس جب، کشفنا، ہم نے دور کر دیا، عنہم الرجز، ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک مقررہ مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا۔ وہی بات جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی کہ جو ہی ان پر سے عذاب ہٹتا، ان کو بھول ہی جاتا کہ ہم پر کوئی عذاب آیا تھا، اور وہ سمجھتے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے ہی رہ رہے تھے، تو پھر وہ اس وعدے کو بھی چھوڑ دیتے، توڑ دیتے، اور ایمان لانے کی بات بھی نہ مانتے جو موسیٰ علیہ السلام پر لانے کی بات ہوئی تھی، اور وہ عہد شکن قوم تھی، وعدہ توڑ قوم تھی، اور انہوں نے کوئی وعدہ نہیں نبھایا۔ آیت نمبر 136۔ فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، قریب ترین اردو کے، بدلہ لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، اور غرق کر دیا ہم نے، ہم انہیں، فی الیمی، سمندر میں، بانہم، کیونکہ انہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا، اور وہ تھے، عنہا غافلین، ان سے بالکل غافل، اللہ کی آیتوں سے بھی اور اللہ کے عذاب سے بھی۔ اب کیا ہوا، جب ان سے سارے عذاب ٹلتے چلے گئے، اور سارے عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹل گئے، اور وہ دوبارہ اپنی ہٹ درمیوں اور اسی روش پہ دوبارہ سے چل پڑے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور مصریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ کو وحی مبارک عطا فرمائی کہ ہم ان سے انتقام لیں گے، اور آپ دیکھنا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ عید کا ان کا تہوار تھا جس پر یہ سب لوگ اپنے زیورات وغیرہ پہن کے جاتے تھے، 9 محرم الحرام کا دن تھا، تو یہ ساری قوم فرعون کے پاس گئے اور جا کے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ہمارے زیور دیں، ہم نے نماز کے لیے جانا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک نارمل بات تھی، وہ ہر سال ان کو زیورات دیتا تھا جن کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ زیورات وغیرہ لے کے، کوئی 6 لاکھ کا لشکر تھا جس میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکلے۔ ادھر حامان نے فرعون کو خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ علاقہ چھوڑ کے مصریوں کو، بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے جا رہے ہیں، تو اس نے جنگ کا نعرہ بجایا اور ساری فوج کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو، ان کو ختم کرو، اور فرعون خود ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب جب سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعونی لشکر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک دم پریشان ہو گئی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم اس دن سے گزر رہے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا، اور اللہ نے پھر اتنا پیارا راستہ بنایا کہ وہ 12 سردار تھے ان کی قوم کے، تو آپ نے اپنا عصا اس دریا پر مارا تو 12 سڑکیں بن گئیں اور وہ اس راستے پر چل کے ادھر سے پار اتر گئے۔ ادھر سے فرعون نے جب دیکھا کہ وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور راستہ بنا ہوا ہے، چلو ہم بھی ادھر سے گزر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو جب وہ گزرے تو اللہ پاک نے جب وہ عین دریا کے درمیان میں پہنچے تو سڑکیں برابر کر دیں اور وہ سب غرق ہو گئے۔ اب کچھ لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ شاید وہ زندہ ہیں، شاید وہ تیرنا جانتے ہوں، وہ کنارے تک پہنچ جائیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ ہمیں ان سب کی شکلیں دکھائی جائیں۔ اللہ پاک سے انہوں نے التجا کی تو اللہ پاک نے ان سب کی جو لاشیں تھیں ان کو دریا سے باہر پھینکا اور وہ ایسی ان کی ہڈیوں کا سرما بن گیا، لیکن فرعون کی لاش کو اللہ نے سلامت رکھا کیونکہ اس نے مرتے وقت ایمان کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ نے اس کے منہ پہ اس کا ایمان مارا کہ یہ ایمان کا وقت نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے خواہش کی تھی کہ میں فرعون کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باغ بناؤں گا، تو اس نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈا اور اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باغ بھی بنائی تھی۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے غفلت برتی، ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان کی ساری قوم کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا القوم، اس قوم کو، الذین کانوا، جنہیں سمجھا جاتا تھا، یستضعفون، کمزور، حقیر، مشارق الارض، اس زمین کے شرق یعنی کہ مشرق کا، و مغاربہا، اور اس کے مغرب کا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمات ربی کا، آپ کے رب کی بات، الحسنی، اچھے وعدے کے ساتھ، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا، ما کان یصنع، جو کیا کرتا تھا فرعون و قومہ، اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کا اصل مسکن جو تھا، اصل جو ان کا وطن تھا وہ واپس دے دیا، اور مصر کی جو سرزمین تھی اس کا وارث بنا دیا۔ پہلے یہ قوم حقیر اور ذلیل تھی، اور اب اللہ پاک نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرما دیا اور یہ اپنے علاقے کے وارث بن گئے، اپنے علاقے کے مشرق اور مغرب کے وارث بن گئے۔ یہ جو ان کا علاقہ تھا یہ مصر اور شام، 2 علاقے ان کے تھے، یہ 2 ممالک تھے، اور یہ یہاں سے وہاں تک ان کی جو زمین تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سرزمین ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال تھی۔ یہ زمین زرخیز تھی، باغات کی کثرت تھی، پانی بھی تھا، اور سب جو باشندے تھے وہ خوشحال تھے۔ اور باطنی برکت جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور یہاں پہ ان کی قبریں بھی تھیں، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس زمین کو مشرق اور مغرب تک برکت والی رکھا، بنایا، اور پھر بتایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور پھر وہ جو فرعون تھا اور اس کی قوم تھی اس سب کو برباد کیا، ظاہر ہے وہ سب دریا میں ہلاک ہو گئے تھے، اور وہ بلند مکان تعمیر کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے اس سب کو جو کچھ وہ بناتے تھے تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 138 وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، فاتوا، تو گزرے، علی قوم، ایسی قوم پر، یعکفون، یعکف جو لفظ ہے نا اس کو اعتکاف سے ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ اعتکاف میں کوئی شخص ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے 10 دن کے لیے، اور وہ وہاں سے باہر نہیں جاتا سوائے باجماعت نماز کے لیے، اگر خاتون ہے تو وہ اپنے گھر میں، اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں، تو وہ اس مقام پر رہتا ہے، تو اس کو یعکف یعنی کہ ایک جگہ پر جم کے بیٹھے رہنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی قوم سے گزرے تھے کہ جو جم کے بیٹھے ہوئے تھے، مگن تھے، اور اعتکاف میں جو ایک کیفیت بندے کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مگن ہوتا ہے اور اس کا دنیا کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اصل میں تو اعتکاف کا مقصد یہی ہے نا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑے اور رہبانوں کی طرح کچھ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یعکفون، اس قوم کو جو مگن تھی
علی اسنامن اپنے بتوں کی عبادت میں، لہم اپنے، کالو تو بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل بنا لنا ہمارے لیے، الہن خدا، کما لہم آلہہ جیسے کہ ان کے خدا ہیں۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم بے شک تم قومن تجہلون جاہل قوم ہو، بے سمجھ قوم ہو۔ جب وہ اس علاقے سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ دوسری سائڈ سے اپنا دریا ہے اس کو پار کر گئے اور جزیرہ نمائے سینا اس کے جنوب کی طرف ساحل ہے، اس کے کنارے کنارے پہ آپ چل رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر مفقہ کے مقام پر ہوا۔ یہاں پہ مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا اور یہ ابھی بھی اس کے آثار مل جاتے ہیں۔ تو اس کے قریب ایک مقام تھا جہاں زمانہ قدیم سے سامی قوم کی چاند دیوی کا بت تھا، تو انہیں اس مقام سے گزرتے ہوئے ایک خدا یاد آیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک قوم جس نے ساری زندگی غلامی کی ہو تو اس کے اندر انسانی نیچر ہے نا کہ اس غلامی کے آثار رہ جاتے ہیں۔ کوئی شخصیت اگر مسخ کرنی ہو نا تو اس کے اوپر اپنے آرڈر جاری کرنا شروع کر دیں، اس کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گی۔ غلامی کی زندگی انسانی فطرت کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم بھی غلامی ہی کی زندگی جی رہے ہیں، اسی لیے ہماری اصل شخصیت دب گئی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اندر اللہ نے کون کون سی کوالٹیز، کون سے ہنر، کون سی خوبیاں رکھی ہیں، اور ہم ان سب کو دبائے صرف اپنی زندگی کو ایک کمفرٹ زون کے اندر گزارے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلامی ہے۔ غلامی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے انڈر آ جائیں، غلامی یہ ہے کہ آپ کسی بھی نشے کے اندر چلے جائیں تو بس آپ اس کے بغیر رہ نہ پائیں۔ تو یہ کمفرٹ کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جس سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اس کا بھی ایک نشہ ہے، اور جب تک وہ نشہ پورا نہیں ہو جائے اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ انہوں نے بھی ساری زندگی بتوں کی پوجا کی تھی۔ جب انہوں نے بتوں کو دیکھا تو ان کی فوراً خواہش ہوئی کہ ہم بھی بتوں کی پوجا کریں۔ ابھی تو اسلام قبول کیا تھا، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے، ان کے ساتھی بنے تھے، اور ابھی ان کا یہ حال ہو گیا کہ انہیں ایک مصنوعی خدا کی ضرورت پڑ گئی کہ ان کو اس بات پر بلیو ہی نہیں آیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اس تصور کے اوپر زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا تھا، انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ اب ان کو موسیٰ ملے ہیں تو اب آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے، اور آپ نے ایک دم ان کو جھڑکی نہیں دی بلکہ اتنا کہا کہ تم نہ سمجھو، تم نہیں جانتے کہ یہ خدا کیا ہیں اور وہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔